یہ بندہ سمپل سی میٹرک پاس ہے 3rd ڈویژن میں اور وہ بھی آرٹس میں لاکھوں روپے کی ماہانہ کرپشن کر رہا ہے. اور یہ کس قسم کا یہ بندہ ہے کہ دوسروں کی حق عدولی کر رہا ہے. جو دوسری آنے والی ہماری جنریشن ہے جن کے حق بنتے ہیں اس کے اوپر یہ براجمان ہے. جی ڈی جی صاحب جو اس ٹائم ہیں طاہر بٹو صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور وہ اس کے نیچے جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک المیہ ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان فلک بٹ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار میاں ندیم صاحب جنہیں پی ایچ اے کی بیٹ پہ کافی عبور حاصل ہے اور جو کافی دفعہ ایکسکلوزیو سٹوریز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. آج بھی ایک سٹوری لے کے آئے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں عجب کرپشن کی غضب کہانی. میاں صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا درجہ چہارم میں بڑھتی ہونے والے ملازم گریڈ 18 میں ترقی کر سکتے ہیں؟ جی میم، بڑا اچھا آپ نے انٹرو دیا ہے، مہربانی، شکریہ آپ کا. یہ بات ایسی ہے جی کہ درجہ چہارم میں جو بھرتی ہوتے ہیں اگر ان کی نو ڈاؤٹ کوالیفیکیشن ہو تو وہ بالکل گریڈ 18 میں جا سکتے ہیں، 19 میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اس اہل ہی نہیں ہیں 18ویں گریڈ کے یا 19ویں گریڈ کے، پھر وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ ان میں ایک جو نام ہے وہ جوید حامد کا ہے جو ایز اے پی ایچ اے میں پہلے ڈائریکٹر 19ویں گریڈ میں کام کر چکے ہیں اور ابھی جو موجودہ جو ہے وہ 18ویں گریڈ میں کام کر رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ ایسے کیوں ہوا؟ یہ بندہ کیسے ایک مالی سے جو ہے بھرتی ہو کے کس طرح یہ اچیو کر لیتا ہے؟ کیا اس کی کوالیفیکیشن تھی 18ویں گریڈ کی یا 19ویں گریڈ کی؟ جی اس میں جواب آئے گا بالکل نام ہے کہ اس بندے کی کوالیفیکیشن نہیں تھی. یہ بندہ سمپل سی میٹرک پاس ہے 3rd ڈویژن میں اور وہ بھی آرٹس میں. تو لیکن یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ بندہ اثر و رسوخ کی وجہ سے پہلے 6ٹھے گریڈ میں ہوتا ہے، پھر یہ 6ٹھے سے 9ویں گریڈ میں آ جاتا ہے اور 9ویں سے یکمشت یہ چھلانگ لگا کے 18ویں گریڈ میں آ جاتا ہے. بالکل. اور یہ اس طرح یہ کس طرح یہ ناممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بندہ 18ویں گریڈ میں آ گیا؟ یا تو اس کی تعلیمی اسناد ہیں اتنی فاسٹ ترقی، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کی مکمل تحقیق کی تو مجھے بڑی چیزیں ناظرین میرے سامنے آئیں. بالکل. اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے جو تعلیمی جو اس کی اسناد ہیں میٹرک 3rd ڈویژن میں آرٹس میں ہے اور پی ایچ اے میں ایز اے ڈائریکٹر یا سپروائزر وہ ڈپلوما ہولڈر ہوتا ہے. بالکل. تو ڈپلوما ہولڈر ہوتا ہے تو اس کی میٹرک سائنس میں ہونی چاہیے. اس بندے کی میٹرک آرٹس میں ہے اور میٹرک آرٹس کے بعد جو ہے یہ 1 سال کا ڈپلوما کرتا ہے جو بھی وہ بھی جعلی ہے. لیکن حکام بالا نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. اور یہ کس قسم کا یہ بندہ ہے کہ دوسروں کی حق عدولی کر رہا ہے. جو دوسری آنے والی ہماری جنریشن ہے جن کے حق بنتے ہیں اس کے اوپر یہ براجمان ہے. یہ ناظرین اس کا یہ ہوتا ہے کہ 2020 میں اس کے خلاف میڈیا پہ بڑی خبریں چلتی ہیں اور چیف سیکرٹری اس وقت کے جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں کہ جناب آپ کس طرح ہو گئے. اس کی باقاعدہ جو ہے نا اس کے میرے پاس وہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے جس کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو وہ سارے منٹس موجود ہیں. ان منٹس میں کیا ہوتا ہے ناظرین کہ اس میں جو ہے سیکرٹری سروسز، سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری اور اس کے بعد جو ہے سیکرٹری ریگولیشن اور اس کے بعد لا اینڈ پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ کے چاروں سیکرٹریز جو ہیں چیف سیکرٹری صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں 2020 میں اور وہ جو ہے نا اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گریڈ 16 تک جو ہے نا یہ بندہ رہ سکتا ہے اور گریڈ 16 سے آگے اس کی کوالیفیکیشن. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی پروموشن جو ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا؟ جی اس کی جو پروموشن ہے 2020 میں 19ویں گریڈ میں یہ تب گلشن اقبال پارک میں ایز اے ڈائریکٹر 19ویں گریڈ کا انجوائے کر رہا تھا. اس کو جو ہے نا اس کی سیکرٹری صاحب نے اس کی انکوائری کروائی اور انکوائری کروا کے اس کو 16ویں گریڈ میں کر دیا گیا کہ یہ اہل نہیں ہے، 16ویں گریڈ سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن یہ پھر ناظرین یہ چیف سیکرٹری صاحب کو ماموں بناتے ہوئے پھر یہی بندہ جو ہے 18ویں گریڈ میں ابھی بھی براجمان ہے. جو واضح آرڈر کی کاپی میں لکھا ہوا ہے، یہ میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ 18ویں گریڈ کی یہ اس کی سیلری سلپس ہیں جو یہ انجوائے کر رہے تمام مراد لے رہا ہے. اچھا میاں صاحب جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسی کرپشن کر رہے ہیں دوسروں کا بھی حق مار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو اہل بندے ہیں
ان کو ان کا حق نہیں ملتا ہے. اب اس کے نیچے جو بندے کام کر رہے ہیں وہ ایم ایس سی ہیں, بی ایس سی ہیں, جو کوالیفائڈ ہیں, اور وہ اس کے نیچے جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے اس ملک کے لیے کہ ایسے جو کرپٹ عناصر ہیں جو براجمان ہیں اور ان کا بھی یہ حق کھا رہے ہیں. ایسی کرپشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی ایسی کرپشن کو روکنے کے لیے دیکھیں, اگر ہماری حکام بالا چاہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اگر اس کو ایسے کرپٹ عناصر کو عبرتناک سزا دے, ان کو ایک جو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی بھی اس قسم کی جیل سازی نہ کر سکے, تو لیکن یہ بندہ جو ہے یہ بڑی فراغ دلی سے کرپشن کر رہا ہے, بہت فراغ دلی سے, اور اس میں یہ ہے اتنی دلیر دلی سے کرپشن کر رہا ہے کہ یہ نہ تو ڈی جی کو کچھ سمجھتا ہے نہ کچھ اور ڈپارٹمنٹ کو سمجھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ ڈی جی کے نالج میں یہ بات ہے؟ جی ڈی جی صاحب جو اس ٹائم ہیں طاہر وٹو صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, نو ڈاؤٹ جب سے انہوں نے چارج لیا ہے محکمے کے لیے بہت ان کی گراں قدر خدمات ہیں, لیکن وہ یہ اپنی فائل دبانے کا بڑا ماسٹر ہے. یہ جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے یا بولنے کی کوئی جرت کرتا ہے اس کے خلاف یہ اپلیکیشن دیتا ہے, پرچے کرواتا ہے, قتل کی دھمکیاں دیتا ہے. اچھا, تھریٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. جی یہ بہت بڑا مافیا ہے جو اس طرح یہ براجمان ہے پورے پی ایچ اے کو. اور میں یہ ناظرین کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی پورے لاہور کا جو پٹرول اور ڈیزل کا چارج ہے وہ بھی اسی چور کے پاس ہے. دیکھیے اندھیر نگری چوپڑ راج جتنا مرضی ڈیزل نکالے بیچے کرے, کروڑوں لاکھوں روپے کی ماہانہ کرپشن کر رہا ہے, اور کرپشن سے جو ہے نا اس نے تمام رہل پہل کی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس نے جو ہے پی ایچ اے کی کچھ جیو آر میں کچھ پراپرٹیز ہیں اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, پی ایچ اے کے ریسٹ ہاؤس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, 4 کنال کا ریسٹ ہاؤس ہے اس پہ بھی براجمان ہے. اور ایک مالی پوسٹ کا بندہ جو ڈائریکٹر بھی بن گیا جعلی ڈاکومنٹ سے, اور پھر جو ہے پراپرٹی بھی بنوا لی, پراپرٹی بنا لی ہے, کروڑوں اربوں کی اس کے پاس جائیداد ہے. اس کا اگر چیک کیا جائے حکام بالا سے یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو اس میں بڑی ہم تو سیاستدانوں کو ایسے ہی پکڑتے ہیں کہ سیاستدان نے فلاں کرپشن کر دی, فلاں کرپشن نے کر دی, لیکن ایسے جو فراڈ اس کو تو بیوروکریٹ نہیں کہیں گے, ایسے فراڈیے بندے کو کہ جو ایک مالی سے یہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے, کبھی 18ویں گریڈ میں آ جاتا ہے, پھر 16ویں گریڈ میں کرتے ہیں, پھر 18ویں میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکام بالا کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہی ہو رہا ہے, کیا ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ اچھا میاں صاحب مجھے بتائیے گا یہ ابھی تک کس طرح اس سیٹ پہ براجمان ہے؟ یہ اس طرح میڈم یہ براجمان ہے کہ ابھی تک میں نے سیکٹری سارا کچھ اس کے انفارمیشن اکٹھی کی, پھر سیکٹری صاحب کو ایک اپلیکیشن میں سبمٹ کرتا ہوں کہ سیکٹری صاحب پلیز چیف سیکٹری صاحب کے اس کو دیکھا جائے, اور اس میں جب کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ پینڈنگ کر دی جاتی ہے اپلیکیشن, تو آخر مجھے جو ہے وہ کوڈ پہ دستخط دینی پڑتی ہے, جو دستخط دینے کے بعد پھر آج اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے جسٹس محمد رضا قریشی صاحب کی کورٹ میں, اور جو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے جو چیف سیکرٹری کو دی گئی ہے ان کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ جلد سے جلد جواب جو ہے نا وہ دیا جائے اور اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور اس کی جو بھی کرپشن ہے اس کو یہاں کیا جائے. ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ سینئر قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اشفاق احمد موجود ہیں. اشفاق صاحب مجھے بتائیے گا کیا کوئی میٹرک پاس شخص 18ویں گریڈ کو کوالیفائڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جو جاوید حامد تھا یہ بطور سیکیورٹی گارڈ پی ایچ اے کے محکمے میں بھرتی ہوا تھا. اس کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میٹرک ہے اور میٹرک کے ساتھ اس نے 1 سال کا ڈپلومہ لگایا ہے جس کی قانون میں کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے. اور یہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے لیے تو یہ کوالیفائی کر سکتا ہے, لیکن اس سے اوپر والی جتنی ہیرارکی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, فیلڈ سپروائزر ہے, ڈائریکٹر ہے, ان سیٹوں کے لیے یہ بالکل قطعاً کوالیفائی نہیں کرتا. نہ ان کو کوئی سروس کا قانون, اس کو پی ایچ اے کا قانون اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے. اشفاق صاحب اس سے پہلے بھی بتائیے گا کوئی انکوائری ہوئی ہے اس کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بدنام زمانہ ملازم ہے, اس نے کرپٹ پریکٹسز کو فروغ دیا ہے. اس سے پہلے چیف سیکرٹری صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس میں سیکرٹری سروسز تھے,
سیکٹری ہاؤسنگ تھے, ایڈیشنل سیکریٹریز اور ڈپارٹمنٹس کے تھے. وہ انکوائری کنکلیوڈ ہوتی ہے 2020 میں, اور انہوں نے ایک اپنی ریکمنڈیشن دی. اس ریکمنڈیشن میں یہ طے کیا گیا, یہ کنکلیوڈ کیا گیا بھی اس کی جو تقرری ہے یہ قواعد اور ضوابط کے منافی ہے. جو ایل ڈی اے اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروسز ریگولیشن 1978 کی تھی, اس میں یہ کوالیفائی نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ہارٹیکلچر اسسٹنٹس کی جو بیسک اسامی ہے 16 گریڈ کی, اس میں یہ طے کیا تھا بھئی اس کی کوالیفیکیشن بی ایس سی ایگریکلچر ہونی چاہیے, along with اس میں اسپیشل سبجیکٹ ہارٹیکلچر کا ہونا چاہیے. ویئر ایز یہ تو اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے, یہ تو ایک میٹرک پاس آدمی ہے. اس کو کن قانون اور ضابطے کے منافی اس کو ترقی دی گئی؟ پہلے اس نے دوسرے اسکیل سے 5ویں میں گیا, پھر اس سے 9ویں میں 9th اسکیل میں چلا گیا, اس کے بعد یہ 16 گریڈ میں چلا گیا. اب انہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا, اس وقت یہ ڈائریکٹر کی سیٹ انجوائے کر رہا تھا اور 19 گریڈ کے پرکس وصول کر رہا تھا. محکمے نے جب اس کی رپورٹ پیش کی تو پتہ یہ چلا انہوں نے اس کو ریورٹ بیک کیا 16 گریڈ میں, اور یہ بھی کنکلیوڈ کیا بھی یہ 16 گریڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. تو اب یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے بھی جو لوگ حقدار ہیں, جو محکمے کے وہ امپلائیز جو سالوں سال اپنی سروس کرتے ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں ملتا, اور اس طرح کے جو بندے ہیں جو لیک آف جن کے پاس لیک آف کوالیفیکیشن ہے وہ ان سیٹوں پر برا جمان ہوتے ہیں. اب یہ کن کے منظور نظر ہے, یہ کس طریقے سے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں, اس کا ارباب اختیار کو جواب دینا چاہیے تاکہ حقدار امپلائیز کا حق تلفی نہ ہو. اشفاق صاحب بتائیے گا آج کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ایک اپلیکیشن دی چیف سیکریٹری پنجاب کو, اس میں ہم نے یہ صدا کی کہ چیف سیکریٹری پنجاب اس جو پہلی جو ریکمنڈیشنز تھی کمیٹی کی, ان کی روشنی میں اب یہ 2 سال کے اندر جو اس نے گریڈ 17 اور گریڈ 18 لے لیا دوبارہ, یہ تو کہیں کسی قاعدے کلیے کی بات ہی نہیں ہے, کسی قواعد و ضابط میں یہ تھی نہیں. تو پھر ہم نے چیف سیکریٹری صاحب نے جب وہ ہماری استدعا کے اوپر کوئی غور نہ کیا تو آج ہم پھر ہائی کورٹ میں گئے ایک ریٹ لے کر, جس کو کہتے ہیں ریٹ آف کوورنٹو, جس میں عدالت یہ پوچھتی ہے کسی بندے سے بھی اگر اس کے بعد ریکوزیٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی پرسکرائب کوالیفیکیشن نہیں اس سیٹ کے اگینسٹ, تو عدالت اس کو پھر طلب کرتی ہے. تو عدالت نے اس نقطہ سے ہم سے اتفاق کرتے ہوئے چیف سیکریٹری پنجاب کو حکم دیا کہ وہ 7 دن کے اندر ہماری اس اپلیکیشن کا جو ہم نے جوید حامد جو کہ پریزنٹلی فیلڈ سپروائزر ان گریڈ 18 اپنے آپ کو جو شو اور ظاہر کرتا ہے, اس کے پرکس وہ ابھی بھی وصول کر رہا ہے, ہم نے تمام ایویڈنس عدالت کے حضور کے سامنے رکھی, اور عدالت نے اب چیف سیکریٹری پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اس کے اوپر پازیٹیو فیصلہ کرے. اچھا اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایچ اے کا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, جب یہ بندہ انڈکٹ ہوا تھا اس وقت پی ایچ اے ایک ذیلی ادارہ تھا ایل ڈی اے کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پی ایچ اے کا اپنا 2012 میں ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے بھی امپلائیز تھے وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس ریگولیشن 1978 کے تحت وہ ان کی سروس کو ریگولیٹ کیا جاتا تھا, لیکن ان تمام قواعد و ضوابط کا انحراف کیا گیا, ان کو بائی پاس کیا گیا, اور اپنے منظور نظر اس طرح کے بندے کو ان سیٹوں پر بٹھا دیا گیا جس میں اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے. ستم ظریفی کی بات یہ ہے اس طرح کے بندوں کے خلاف ایک ریگولر انکوائری انیشیٹ کی جائے, اور اس انکوائری میں جو بھی اس کی ریکمنڈیشن ان کو فوری امپلیمنٹ کیا جائے. ان کے خلاف ضابطہ فوجداری کی کارروائی ہونی چاہیے, پی ڈیک کی کارروائی تو ہے ہی ہے, ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جائے, کیونکہ انہوں نے اپنے افسران کو غلط سرٹیفکیٹ پیش کر کے اپنی اس کے میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ان سیٹوں کا اپنا اہل کرا دیا جن کے وہ قطعاً وہ حقدار نہیں تھے, اور اس کے خلاف اینٹی کرپشن کو کیس بھیجا جائے, اور پچھلے وہ 20-25 سال کی جتنے پرکس ہیں وہ ان لوگوں سے ریکور کیے جائیں, تاکہ اس طرح کے امپلائیز دوسروں کے لیے ایک روشن اور زندہ مثال بنے, تاکہ کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. اور دوسری بات یہ ہے بھی اس طرح کی جو پرکشش جو سیٹیں ہیں ان پر اپنی تعیناتی نہ کروا سکے, کیونکہ اس طرح ہم گڈ گورننس کو فروغ نہیں دے سکتے, اور یہ ایک کرپٹ پریکٹس کی ایک مثال ہے. تو میری ارباب اختیار سے یہ بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو نشانہ عبرت بنائیں, ان کے کیسز اینٹی کرپشن کو بھیجیں,
اور ان کے لیے ٹف رولز اور ریگولیشن ہوں اور ان کا ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہو، اور اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل جو پروموشن کمیٹیز ہیں وہ اس طرح کے جو بیڈ ریپیوٹ والے لوگ ہیں، جو کرپٹ پریکٹس والے لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی ریکمینڈ نہ کریں تاکہ وہ آگے نہ آئیں اور جو حقدار ہے ان جو امپلائیز ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ جی ناظرین، ارباب اختیار سے ہماری درخواست ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر کا محکمے سے صفایا کیا جائے اور میرٹ پہ آنے والوں کو موقع فراہم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ جی